اکثر انسان اپنی نامکمل خواہشات کے لیے بہت بے چین رہتا ہے اور اللہ سے انہیں پانے کے لیے بڑی دعائیں بھی مانگ لیتا ہے، روتا ہے، تڑپ کر اپنا حال دل بھی سنا دیتا ہے۔ اس کی متلاشی نگاہیں ان نشانیوں کی تلاش میں رہتی ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں عرض سے معجزات کے در کھولے گا۔ تو سنو، وہ رب معجزوں کا بادشاہ ہے اور وہ اپنے ارادوں میں بڑا با اختیار ہے۔ جان لو کہ اللہ عرض سے معجزے بھی کرتا ہے، تمہاری دلی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، یہاں تک کہ خاموشی کے خواب بھی سچ کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، وہ رحمان جس کی خدائی بہت وسیع ہے، وہ تمام سمتوں اور مقاصدوں کا مالک، ذرے ذرے کو متحد کر کے معجزوں کے وہ اسباب بناتا ہے جو تمہارے دل کی ہر لاحاصل خواہش کو حاصل میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود تم سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور بکھیرنے والی ہواؤں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہے کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے، اور ان قریب وہ آسمان سے تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال و دولت سے نوازے گا، اور جو کوئی اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اور امید باندھ کر دعائیں کرتا ہے تو کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت اس کے قریب ہے۔ اور جو شخص نیک کام کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، تو اسے ہم بالف زندگی دیں گے اور ان کے اچھے کاموں میں ان کو اجر دیں گے۔ اگر آج تم معجزوں کے گہرے رازوں کو جاننا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ قدرت نے تقریب میں ہی تعمیر کا وہ راز چھپا رکھا ہے جسے تمہاری ظاہر بین نگاہیں دیکھ نہیں پاتی، مگر وہ لوگ جو دیدہ بینا رکھتے ہیں وہ اپنے نور بصارت سے تاریکی میں چھپی ہر اس روشنی کو تلاش کر لیتے ہیں جو ان کی زندگی میں معجزاتی خوشیوں کا باعث بنتی ہے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون سی 3 خاص نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ ان قریب اللہ کی طرف سے تمہارے لیے معجزات کے در کھلنے والے ہیں، جس میں سب سے پہلی اور اکثر نشانی تو یہ ہے کہ جب تم ایسا محسوس کرنے لگو کہ تم وسعت نظر، دل کی کشادگی، حوصلے کی فراغی اور سب سے بڑھ کر خالص خواہ طلبی کے ساتھ اپنا مال خرچ کرنے لگتے ہو، تو سمجھ لو کہ ابر کرم کا فیضان تمہیں ملنے ہی والا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا رب کسی کا احسان نہیں رکھتا، بلکہ وہ فراخ دست اور دانا ہے۔ وہ تمہارے خیر کے ایک ننھے سے بیج کو اپنی رحمت سے تناور درخت میں بدل کر تمہاری زندگی کا خوبصورت سائبان بنا دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرما دیتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ جان رکھو کہ تمہارا رب خود فیاض ہے اور وہ اپنی مخلوق پر ہر آن بخشش اور عطا کے ذریعے بہا رہا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم کشادہ راہ اختیار کرو اور وہ تمہیں معجزات کی دید نہ کروائے؟ یاد رکھو، جب تم اللہ سے 2 طرفہ معاملات رکھو گے نا تو تم اپنی زندگی میں تمام مقاصد میں عرض سے مدد پالو گے، تمہارے تمام معاملات آسانی سے حل ہو جائیں گے اور ان مشکلات میں غیبی مدد بھی شامل ہوگی۔ تم اللہ سے آج ہی گیو اینڈ ٹیک کا بہترین اصول اپنا لو جو خود بار بار اللہ قرآن میں تم سے کہتا ہے، اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، اور اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ اور جانتے ہو وہ کون سی دوسری اکثر نشانی ہے جو تمہارے لیے عرض سے معجزات کے در کھلوا دیتی ہے کہ جب تم اپنے ویژن کو اپڈیٹ کر کے خود پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی بندگی اختیار کرنے لگتے ہو، چاہے تم پر کتنے ہی مسائل کے پہاڑ ٹوٹ پڑے
یا اللہ کے انعامات کی کتنی ہی بارش ہو رہی ہو، دونوں ہی صورتوں میں تم ثابت قدمی کے ساتھ راہ حق پر چلنے لگتے ہو، تو وہ جو ارض و سما کا مالک ہے نا، تمہارے نصیب کو خوبصورت رنگوں سے بھر کر تمہاری متلاشی نگاہوں کو معجزات کی دید کرواتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی نشانی دکھا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور جانتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بابرکت مہینے میں کسی انسان کو معجزات کی دید کروانا چاہتا ہے تو اس سے ان خاص اوقات میں مانگنے کی توفیق دے دیتا ہے جن میں دکھی دلوں کی بڑی دعائیں قبول کرتا ہے، اور نہ جانے کتنا کچھ ان خاص وقتوں میں ہی نواز دیتا ہے، جس میں ایک سحری کا وقت اور ایک افطار سے کچھ لمحہ پہلے یہ خاص 2 وقت ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو دل کی گہرائیوں سے مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو وہ جان لے کہ اس کی دعا اسی مہینے میں قبولیت پا جاتی ہے۔ اور افطار کا وہ وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی روزے دار اپنی کوئی خاص دعا اس عظیم رب سے گہرے یقین سے مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی دعاؤں پر خاص آمین کہتے ہیں۔ اور اگر تم محسوس کرنے لگو کہ اس مبارک مہینے میں تم تہجد سے جڑ گئے ہو اور تمہارے دل میں ایک اطمینان کی کیفیت طاری ہونے لگی ہے، تو یاد رکھنا کہ وہ رمضان میں مانگی تہجد کی دعا کو کبھی بھی رائگاں جانے نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ لے جاؤ کن فیکون کا تحفہ میرے اس عزیز بندے کے لیے جو مجھ سے اس خاص مہینے میں یوں لو لگائے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، قبولیت میری طرف سے ہے مگر دعا تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ اللہ اسباب خود دے رہا ہے، اور جن راستوں سے ابھی تمہیں گزارا جا رہا ہے ممکن ہے اگلا کنارہ تمہیں معجزوں تک لے جائے۔ جانتے ہو جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے نا، ان کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ وہ جس کا نام ہی القادر ہے، وہ تمہارے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنے پر قادر ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، کافی ہے مجھے اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اسی پر توکل کرتا ہوں، اور وہ رب ہے اس عرش عظیم کا۔ دیکھنا کچھ وقت کی بات ہے، تمہیں اپنی زندگی میں معجزے دیکھنے کو ملیں گے۔ اب وقت ہے اپنے صبر، یقین اور آنسوں کا اجر لینے کا۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک خاص اشارہ ہے ان خوشیوں کی جانب جن سے اللہ عنقریب تمہیں نوازنے والا ہے۔ یاد رکھو، اگر تم اس مبارک مہینے کی جتنی زیادہ قدر اور اس کی اہمیت کو سمجھو گے نا، تو نہ صرف اس کے ایک ایک پل سے فائدہ اٹھاؤ گے بلکہ اپنے دل کی ہر مراد کو بآسانی پالو گے۔ جان لو کہ معجزات کی گھڑی اب زیادہ دور نہیں، انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، آمین۔